جسی طریقے سے کینیڈا کے اندر آج سے 2 سال پہلے اپریل 2018 میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے وقت اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں اسی قسم کے ایک اسلاموفوب نے گاڑی چڑھا دی تھی مسلمانوں پہ جو کہ اس وقت جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، اور اس میں 10 سے زیادہ نمازی اس وقت شہید ہو گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے بہت ساری چیزوں کا۔ آپ کینیڈا کے اندر آپ دیکھیں تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر سور کے سر کاٹ کے مسجد کی سیڑھیوں پر یا کھڑکیاں توڑ کے مسجد کے اندر سور کے سر ڈال دیے جاتے ہیں کاٹ کے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان سور سے ناپسندیدگی کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں رویہ رکھتے ہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہو کے جب نماز کے ٹائم نہیں ہوتا تو وہاں پر مساجد میں داخل ہو کے قرآن پاک کو سپارے جو بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ جو بچے کالجز یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں اور جمعہ نماز کی کبھی ان کو چھٹی ملا کرتی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ بند ہو گئی ہے، اور اس وقت ایک بہت فیئرفل سچویشن آپ کو پورے کے پورے کینیڈا کے اندر نظر آتی ہے۔ اور جس پارٹی یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے پاس 34% ووٹ بینک ہے آپ کے اسمبلی کا، جبکہ 36% میں جسٹن ٹروڈو اس وقت ان کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، تو اب پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے۔ تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت کتنے قریب ہیں جو کہ اسلاموفوب ہیں، اور اس قسم کی سچویشنز جو ہے نا بہت سارے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ امپریشن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ کینیڈا کے اندر کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کینیڈا کے اندر کیوبیک اسٹیٹ کے اندر، ساسکیچوان اسٹیٹ کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے نا البرٹا اور انٹاریو وغیرہ جو لنڈن کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے انٹاریو سے تھوڑا سا دور کر کے، وہاں پہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ایک کنٹینیویشن میں ہے، جو بہت تیزی سے آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بڑھنے کی جو بہت بڑی وجہ ہے سر، وہ اس وقت جو ویسٹ پوری کے اندر ایک رائٹ ونگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو کہ اپنے علاوہ کسی اور کو دنیا میں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی رول کر سکے، ان کی جو رائز ہے اور ان کا پاور میں آنا ہے، وہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ قرار دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہاں پھیلتا جا رہا ہے اور بھی پھیل رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا بھی اپنے ابتدائیہ میں کہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اب اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور میڈیا کے ذریعے کاؤنٹر کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے 54 یا 57 اسلامی ممالک ہیں وہ بطور ملک کچھ کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ اچھا سر، یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جو مسلم امہ ہے یا مسلم دنیا کے جو لیڈرز ہیں، اس میں سے پاکستان کا پرائم منسٹر آپ کو واحد نظر آتا ہے جو کہ اسلاموفوبیا کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیبیٹس میں لے آتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر 2019 کے اندر UN کی جنرل اسمبلی کے اندر جو 4 پوائنٹس عمران خان نے ڈسکس کیے، اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ اسلاموفوبیا والا تھا، جس نے پوری دنیا کے ٹینشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی طرف لے کے آیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 2020 کے اندر جب UN جنرل اسمبلی کے اندر آن لائن عمران خان جب اس کو ایڈریس کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بڑے سیریسلی اس کو جسے آپ کہتے ہیں ٹیک اپ کیا، اور پھر ابھی لیٹلی کچھ مہینے پہلے OIC کے اجلاس میں عمران خان اور پاکستانی گورنمنٹ نے وہاں پر اسلاموفوبیا ڈے منانے کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلان کیا۔ اب جو یہ بات امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ میڈیا کے تھرو صرف کاؤنٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلاموفوبیا اور میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ صرف نیوز کے تھرو اور اس قسم کی جو چیزیں ویسٹ کے اندر چل رہی ہیں اور اس میں ہم جب مسلمانوں کو ڈیمیننگ فیشن کے اندر ایک بڑی بری حالت میں دکھاتے ہیں تو وہ اسلاموفوبیا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ نفرت ان کو لیڈ کرتی ہے کہ اس قسم کے اٹیکس مسلمانوں پر وہ ریپوز کریں۔ یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک پرابلمیٹک انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے جب آج گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ ان بچوں میں جن کو وہ مار رہے ہوتے ہیں گیمز کے اندر ایز بیڈ گائز، ان کی شکلیں ذرا اٹھا کے دیکھیں وہ کون سے ہیں۔ وہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، وہ زیادہ تر میری اور آپ جیسی شکلوں والے لوگ نظر آئیں گے۔ جب وہاں کے بچے اس قسم کی گیمز کھیلیں گے تو ان کے اندر ایک قسم کا فیئر اس قسم کی شکل والے لوگوں کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتا ہوا آگے جاتا ہے، اور پھر جب میڈیا پہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کو کسی طرح سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں ہم حملے کرنے کی صورت میں۔ اب فلموں کو اگر ساتھ دیکھ لیں، ڈراموں کو دیکھ لیں، یہ جو نیوز کانٹینٹ جس کو ہم سر مسلسل فوکس کرتے ہیں نا سر، تو نیوز کانٹینٹ تو سارا کا سارا آپ کا جو میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں اس کا 20% بھی نہیں ہے۔ واٹ اباؤٹ دا 80%؟ جو 80% آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس
فلمیں ہیں, آپ کے پاس گیمز ہیں, آپ کے پاس یہ سیزنز جو چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چینل عمران خان اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف ٹرکی اور پرائم منسٹر آف ملیشیا طیب اردوان صاحب نے کہا تھا, بالکل, تو میرے خیال کے مطابق جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیول پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نیٹ ورکس آف چینلز اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے.